بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ ہیں اس وقت میرے یوٹیوب چینل ممنہ ملک ناولز پہ اور میں ہوں ممنہ ملک۔ آج ہم لوگ ناول کی دوسری قسط پڑھیں گے، تشتہ اسبام از قلم ممنہ ملک۔ کل ہم نے اس کی پہلی قسط پڑھی تھی اور آج ہم اس کی دوسری قسط پڑھ رہے ہیں۔ میں زیادہ بات نہیں کروں گی کہ ویڈیو کی ڈیوریشن زیادہ ہوگی، اس وجہ سے ہم لوگ ڈائریکٹ ایپیسوڈ کو شروع کرتے ہیں۔ لاسٹ میں اگر ڈیوریشن کم ہوئی تو پھر میں کچھ بات کر لوں گی، نہیں تو پھر ہمیں یہیں پہ سمیٹنا پڑے گا۔ چلے بسم اللہ کرتے ہیں۔ تشتہ اسبام از قلم ممنہ ملک، قسط نمبر 2۔ زاور خان اسے سیدھا یونیورسٹی ہی چھوڑنے جا رہے تھے۔ اس نے بہت نانا کی لیکن اس کو کسی کھاتے نہیں لایا گیا۔ وہ اپنی بیٹی کا مقصد اچھی طرح سمجھ رہے تھے کہ ضرور کوئی کھچڑی پکا رہی ہے۔ وہ تو پہلے کبھی ان کے مجبور کرنے پر ان سے پک اینڈ ڈراپ نہیں لیتی تھی، تو آج خود سے کیوں کہنے لگی؟ یقیناً کوئی مقصد تھا جو معلوم نہیں۔ بابا آپ بہت ضدی ہو گئے ہیں، میں نے کہا تھا صرف پوائنٹ تک چھوڑ دیں، تو آپ آگے تک کیوں جا رہے ہیں؟ اس کے انداز میں فکر تھی اپنے باپ کے لیے۔ کیونکہ میری مرضی، ویسے کوئی مسئلہ ہے میرے آگے جانے سے؟ لاپرواہ انداز میں کہتے پھر پوچھا۔ نہیں بابا، کوئی مسئلہ کیوں ہونا؟ میں تو اس لیے کہہ رہی ہوں کہ آپ کا آفس اور میری یونیورسٹی مخالف سمت ہے، آپ کو آفس سے دیر نہ ہو جائے، بس اس لیے۔ وہ سامنے دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ زاور خان نے سر گھما کر اسے دیکھا۔ بابا سے جھوٹ نہیں بولتے میری جان، انہوں نے اکسایا۔ سمجھتے تو تھے اپنی لاڈلی کو۔ ان کے یوں مخاطب کرنے سے بیلا کا دل بوجھل سا ہوا کہ وہ بن کہے جان جاتے تھے۔ سچ کہتے ہیں والدین سے بچے کچھ نہیں چھپا سکتے، ان کی محبت بے غرض ہوتی ہے۔ ہمیں آپ کی فکر ہے بابا۔ لاسٹ ٹائم جب آپ کی طبیعت خراب ہوئی تو آپ نے گھر میں نہیں بتایا۔ وہ تو ڈاکٹر فاروق کا میسج ملا کہ آپ کا خیال رکھنے میں کوتاہی کیوں برتی گئی ہے، اور تو اور ایک شوگر پیشنٹ کو ہم نے اکیلے ہی ڈاکٹر کے پاس بھیج دیا جب اس کی طبیعت بھی خراب تھی۔ میں ڈر گئی تھی بابا، آپ کے سوا دنیا میں ہمارا کوئی نہیں ہے، کیوں کرتے ہیں خود سے لاپرواہی؟ وہ براہ راست جواب طلب کر رہی تھی۔ عرصہ سے یہ سب اس کے دل میں تکلیف دیتا تھا کہ وہ بابا کی تکلیف کیوں نہیں دیکھ پائی۔ اگر وہ کچھ ہو جاتا، اس کے آگے دل بند ہوتا محسوس ہوتا، جبکہ اپنے بیٹی کے انداز محبت پر ان کو ٹوٹ کے پیار آیا۔ غلط کہتے ہیں کہ باپ کا سہارا بیٹے ہی بنتے ہیں۔ ارے کوئی زاور خان سے پوچھے کہ ان کی بیٹی شیرنی ہے، اس نے ہر قدم پہ اولاد کا فرض ادا کیا۔ ان کی صحت کا خیال کرتے یونی کے پہلے دن سے قبل رات کو کھانے پہ کہنے لگی، بابا جانی مجھے خیال ہی نہیں آیا، آپ کا آفس میری یونیورسٹی کے مخالف راستے پر ہے۔ اگر آپ روز مجھے پک اینڈ ڈراپ دیں گے تو کام کا بہت حرج ہوگا۔ میری کچھ دوستیں بس سے سفر کرتی ہیں، میں ان کے ساتھ مینیج کر لوں گی، آپ کو اپنے کام کا نقصان کرنے کی ضرورت نہیں۔ اس کی یہ محبت بھری فکریں اور پھر خود ہی حل ڈھونڈ لینا ایک باپ کا کلیجہ ٹھنڈا کرتا تھا، یہی دیکھنے کے لیے کہ تم لوگ مجھ سے کس حد تک محبت کرتے ہو اور میرے بعد میرے لیے جینے کا کتنا حوصلہ رکھتے ہو۔ بابا جان، وہ تڑپ کر چلائی۔ دھڑکن اچانک تیز ہوئی تھی ان کے ایسا کہنے سے، وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ زاور خان نے بوکھلا کر گاڑی کو بریک لگائی۔ ارے میرا بچہ، میری جان، میرا سونا کاکا، تو رونے لگ گیا؟ بابا مذاق کر رہے ہیں۔ بھلا بابا اپنی شیرنی کو چھوڑ کے کدھر جائیں گے؟ وہ بہت لاڈ کے ساتھ اسے بہلانے لگے، جس نے منٹ میں اپنا چہرہ لال کر لیا تھا۔ بیلا نے روتے ہوئے ناراضگی سے منہ ہی پھیر لیا۔ آخر پٹھان کا خون ہو اور ضد نہ پائی جائے، ممکن ہی نہیں۔ اچھا نا، سوری بابا، کو معاف کر دو، آئندہ ایسے نہیں بولوں گا، پلیز مان جاؤ، دیکھو میں نے کان پکڑ لیے۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے اپنی بجائے اس کے کان پکڑ کے اس انداز میں بولے کہ نہ چاہتے ہوئے بیلا کو ہنسی آ گئی۔ زاور خان نے اسے تھام کر سینے سے لگایا۔ بابا ایسا پھر کبھی مت کہیے گا، آپ کے بغیر یہ شیرنی آؤٹ آف کنٹرول ہو جائے گی۔ اس کے لہجے میں درد کے ساتھ باغی پن تھا۔ ہرگز نہیں بابا، کی شیرنی کو ہر صورت کنٹرول میں رہنا ہوگا، یہی سکھایا میں نے تمہیں، چاہے کچھ بھی ہو جائے، ہمیشہ اسی راستے پہ چلنا جو میں نے تمہیں دکھایا ہے، سمجھی میری بات؟ اور اپنا منہ صاف کرو، ہم لیٹ ہو گئے ہیں۔ بات ختم کرتے گاڑی سٹارٹ کرتے آگے بڑھا دی گئی، جبکہ ان کے لہجے کی گہرائی وہ سمجھ گئی تھی، کیونکہ وہ ان کے وجود کا ایسا حصہ تھی جس کا کردار سب سے اہم ہوتا ہے۔ لیکن کیا آگے بھی ایسا ہی رہنے والا تھا؟ نیکسٹ سین۔ یونیورسٹی پہنچ کر وہ اسے گیٹ کے اندر تک چھوڑنے گئے اور ڈھیر ساری ہدایات کے ساتھ اگلے سفر کو ہنستے مسکراتے نکلے۔ بیلا نے دور تک گاڑی کو دیکھا، نہ جانے دل آج اس قدر کیوں گھبرا رہا تھا۔ خیر، خود کو بھرپور تسلی دیتی کلاس کے لیے بڑھی۔ 5 منٹ میں ہی باقی تھے کلاس شروع ہونے میں۔ وکالت میں اس کا تیسرا سال تھا اور ان 3 سالوں میں وہ ایک ہی بار ان کے ساتھ یونیورسٹی تک آئی تھی۔ اسے اپنا یونی کا پہلا دن آج بھی یاد تھا، جب بابا بہانوں کی لسٹ دکھا کر چھوڑنے آئے تھے۔ کتنا خوش تھے جب اپنے بابا کی طرح وہ وکیل بننے کا سفر کا آغاز بابا کے ہی ہمراہ کرنے آئی۔ وکالت اس کا سپنا تھا کیونکہ یہ بابا کا پیشہ تھا۔ یہ
خواب اس نے بچپن سے سجایا تھا، جسے حقیقت بنانے میں سب سے بڑا ہاتھ بابا کا تھا۔ ورنہ امی تو سخت خلاف رہی کہ یہ پیشہ لڑکیوں کے لیے اچھا نہیں ہوتا، لیکن بابا نے کہا ان کی تو شیرنی نے وکیل بننا ہے، لڑکی نے نہیں۔ تب اس نے خود سے وعدہ کر لیا کہ انہی کی طرح قابل اور ایماندار وکیل بن کے ان کا نام روشن کرے گی۔ آج بابا کے ساتھ وقت گزار کے اچھا لگا، تبھی اچھی طرح سب لیکچر لیے۔ آخری باقی تھا جو آدھے گھنٹے کے وقفے پر ہونا تھا۔ وہ کچھ دیر کے لیے دوستوں کے ساتھ کینٹین چلی آئی، جب ایک بار پھر دل کی گھبراہٹ نے سر اٹھایا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ پلیز اللہ جی، سب ٹھیک رکھنا۔ امی بابا سمر اور وش تک کبھی آنچ نہ آنے دیجیے گا۔ وہ جانے کہاں پہنچ رہی تھی۔ ایک زاویے میں بیٹھی یوں ہی اپنی سوچوں میں الجھ رہی تھی، جب اچانک وہاں طوفان بدتمیزی برپا ہوا۔ او خیر، یہ آج پھر ادھر آ گیا، لگتا ہے پھر کسی کی بینڈ بجا کے آئے ہیں۔ خوشیاں چیک کرو ذرا ان نمونوں کی۔ یہ ہادیہ تھی، بیلا کی دوست۔ بیلا نے اس کے کہنے پر چونک کر پیچھے دیکھا تو حلق تک کڑواہٹ گھلی۔ اف میرے اللہ، آج سکون نہیں میسر۔ تیری بندی نے کون سی خطا کی ہے؟ جدھر دیکھو یہی شور شرابہ، جاؤں تو کدھر جاؤں؟ وہ اکتاہٹ سے بول کر چیزیں سمیٹنے لگی۔ اس ہنگامے سے اچھا کلاس میں بیٹھ کر لیکچر کا انتظار کر لیا جائے۔ ریلیکس بیلا، تمہیں پتہ ہے اپنی فٹ بال ٹیم نے ون کیا ہے، اسی کی تو سیلیبریشن ہے یہ۔ ہادیہ کے ساتھ بیٹھی تارا کچھ زیادہ ہی خوش دکھائی دے رہی تھی۔ بیلا نے گھور کر سب کو دیکھا۔ اپنی کب سے بھی مجھے اس میں مت گھسیٹو، یہاں پڑھائی کرنے آتی ہوں، مجھے پڑھائی تک محدود رہنے دو، سمجھی؟ اس نے کہتے ہوئے ٹیبل سے اپنی کتابیں اٹھائی اور وہاں سے نکلنے لگی، جب اچانک کوئی اس کے سامنے نمودار ہوا تھا۔ بیلا اسے ٹکراتے بچی۔ جب سامنے کھڑے خوبرو وجود کو دیکھ باحجاب ماتھے پر سلوٹیں ابھری۔ وہ کون ہے؟ وہ کیا ہے؟ اس بارے میں جاننے کے لیے محض اس کا نام ہی کافی ہوگا، لیکن اس وقت اپنی جونیئر کا راستہ روک کر کھڑا ایک آوارہ ہی لگ رہا تھا۔ اس کی ہیزل براؤن آنکھوں میں فتح کی چمک سے زیادہ البیلا زاور کو نیچا دکھانے کا جنون تھا۔ ہاؤ ڈیئر یو! وہ کسی کی پرواہ کیے بنا چلائی۔ دھیرے بولو، میں بہرا نہیں ہوں۔ اور کیا تم یہ ہر وقت کتابی کیڑا بنی رہتی ہو؟ ہینگ آن بھی کوئی چیز ہوتی ہے، انجوائے کرنے میں کیا جاتا ہے؟ ویسے نا، آج میری فٹ بال ٹیم میچ جیتی ہے، تو اس لیے میں خود اسپیشلی تمہارا منہ میٹھا کروانے آیا ہوں۔ لو، منہ کھولو۔ اس نے ڈھٹائی سے کہتے کیک کا پیس بڑھایا۔ وہ شاید اپنی انسلٹ کا ہی بدلہ اتنے انداز میں لینا چاہ رہا تھا جو اب سے چند ماہ پہلے بیلا کی وجہ سے ہوئی تھی، جبکہ اس کی فضول بکواس پر بیلا نے کوئی ری ایکشن ظاہر نہ کرتے دوسری سائڈ سے جانا چاہا۔ تم منہ میٹھا کرے بنا نہیں جا سکتی۔ ابھی وہ اس کے پہلو سے گزرتی کہ اس نے جان بوجھ کر اپنی باہیں انگڑائی لینے کے سٹائل میں کھول دے مزے سے کہا، مسٹر ذوالکیف، میرا راستہ چھوڑو، ورنہ… وہ ضبط کرتے مزید بولی، ورنہ شور مچاؤ گی نا۔ وہ ڈھیٹ بیلا کی بات کو مذاق میں لے رہا تھا۔ نہیں، میں تمہیں شرمندہ کر دوں گی، وہ بھی یہیں کھڑے کھڑے۔ بھلائی اسی میں ہے کہ تم مجھ سے پنگا مت لو، وہ بتا کر جیسے موقع دینا چاہ رہی تھی اسے۔ اوہ ریئلی مس زاور، تو چلے ہم آپ کو موقع دیتے ہیں اس ناچیز کو شرمندہ کرنے کا۔ وہ بڑے واضح لوچدار طریقے سے للکار رہا تھا۔ وہاں موجود سبھی ان دونوں کی طرف متوجہ تھے کہ اگر ایک آگ ہے تو دوسرا جوالا۔ لیکن خلاف توقع بیلا نے کتاب پر گرفت بڑھاتے ہوئے غصے پر قابو پایا اور چپ چاپ کینٹین سے جانے لگی۔ تب ذوالکیف نے اس کا ہاتھ پکڑنا چاہا اور اگلے ہی لمحے پوری کینٹین میں سکتہ ہوا جب ایک تھپڑ کی گونج بکھرتی ہر کان تک پہنچی۔ آئندہ کسی لڑکی کو ہاتھ لگانے سے قبل، بلکہ سوچنے سے بھی پہلے، یہ تھپڑ تمہیں ضرور یاد آئے گا۔ آزما کر دیکھنا، کان بجنے لگیں گے تمہارے ذوالکیف خانزادہ۔ وہ بولی نہیں، چنگاڑی تھی۔ مقابل کے شعلے اگلتی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہتی وہاں سے نکلتی چلی گئی۔ ذوالکیف خانزادہ کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ دبی ہنسیاں سے شرمندہ کرنے کے بجائے بیلا زاویار سے انتقام لینے پر سلگا رہی تھی۔ وہ جو پچھلا واقعہ بمشکل بھولنے کو تیار ہوا تھا، اب اس کا بس نہیں چلا کہ اپنی پستول سے بیلا کو گولی ہی مار دے۔ تم نے ٹھیک نہیں کیا البیلا زاویار، اس کی بہت بھاری قیمت ادا کرو گے تم۔ تمہاری سوچ سے بڑا میرا بدلہ ہوگا۔ جسٹ ویٹ اینڈ واچ۔ ذوالکیف خانزادہ تمہیں چھوڑے گا نہیں۔ الٹی گنتی شروع کر لو۔ اس نے لفظ سفظ کو چبا کر کہا۔ اتنی انسلٹ تو اس کی وجہ سے پہلے نہیں ہوئی جتنی آج وہ ایک تھپڑ کے ذریعے کر گئی، لیکن اس بار وہ بدلہ ضرور لے گا۔ نیکسٹ سین۔ سراسر جھوٹ ہے، میں نہیں مانتا اور نہ کوئی اور مانے گا۔ ارے میں تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا تم اس حد تک گر جاؤ گے۔ جس تھالی میں کھایا اسی میں چھید کر دیا، بدنام کرنا چاہتے ہو ہمیں۔
हाशिम खान की बुलंद आवाज़ बाहर तक गई थी। उनको देखते हुए नफ़रत अमीज़ लहजे में चिल्लाए थे, लाला ये आप क्या कर रहे हैं? भला मैं अपने ही ख़ानदान को बदनाम क्यों करूँगा? ज़ावेर खान तड़प कर बोले, पहले अपना जुमला दुरुस्त करो। इस ख़ानदान से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं। अच्छा, और जहाँ तक तुम्हारी ये घटिया हरकत करने का मकसद बताऊँ तो कोई शक नहीं, तुमने बदला लेने के लिए मेरे बेटे को झूठे केस में फंसाया है। तूफ़ है तुम जैसे एहसान फरामोश पर। लहजा अभी भी नफ़रत भरा था। इस बार ज़ावेर खान को भी गुस्सा आया। झूठा नहीं, 100% सच्चा केस है। हाशिम खान, आपके बेटे ज़ुल्कैफ़ ने एक मासूम की जान ली है। किसी के मानने या ना मानने से सच नहीं बदलने वाला। तो बेहतर है आप अपने सबूत से ही पूछ लीजिएगा। मैं दोबारा यहाँ नहीं आऊँगा, अब सीधा कोर्ट में मुलाकात होगी। वो शदीद गुस्से के आलम में कहकर अपना सामान समेट कर जाने लगे। तुम्हारा 2 नंबर झूठा केस अदालत में दर्ज होने से पहले ही मैं अपने बेटे को इस मुसीबत से निकाल लूँगा। एडवोकेट ज़ावेर खान, देख लेना तुम। हाशिम खान ने जताना अहम समझा। ये तो वक्त बताएगा। दुबुदू कहते वो हाशिम खान के कमरे से निकल आए तो एक पल को ठहर कर हवेली को देखा जहाँ कभी वो भी रहते थे। 21 साल पहले उन्होंने अपनी ज़िंदगी का एक बहुत अहम फ़ैसला अपनी मर्ज़ी से लिया था, जिसे हमाकत और एहसान फरामोशी का नाम देकर उन्हें ख़ानदान से बेदखल ठहरा दिया गया। तहरीम फ़ातिमा से उनकी मोहब्बत की शादी थी। इस शादी को पूरे ख़ानदान ने कबूल करने से इनकार किया था, मगर बाबा साईं ने सबके मुखालिफ जाते हुए तहरीम फ़ातिमा को अपनी बहू तस्लीम किया था। दाऊद खान ने 2 शादियां की थी, जिनसे उनकी 4 औलादें थीं। पहली बीवी से उन्हें 2 बेटे और 1 बेटी थी। बड़ा अहमद, उससे छोटा हाशिम, फिर आसपा जिसकी पैदाइश के वक़्त खान बेगम खालकी हकीकी से जा मिली। वो वक्त दाऊद खान के लिए बहुत कठिन था जब उन्होंने बच्चों की खातिर ख़ानदान वालों के कहने पर दूसरी शादी की और ज़ावेर खान पैदा हुए। दाऊद खान की दूसरी बीवी ने कभी बाकी बच्चों में फ़र्क नहीं किया और बच्चे भी उन्हें पसंद करते थे। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरने लगा उन्हें अपनी सौतेली माँ से चिढ़ सी होने लगी। छोटी छोटी बातों का बड़ा मसला खड़ा करते और सबसे ज़्यादा बैर तो उन्हें ज़ावेर के साथ था, जो कि सबसे छोटा होने की वजह से सबका लाडला था। अहमद बड़ा था तो बाबा के समझाने पर समझ जाता, लेकिन हाशिम और आसफ़ा के दिल में अपने सौतेले भाई के लिए नफ़रत उम्र के साथ साथ बढ़ती रही। ज़ावेर को एक मुलाजिम से भी कम हैसियत मानते, जबकि ज़ावेर खान ने भाई बहन की कड़वी बातों को हमेशा सर झुकाकर बर्दाश्त किया। उनके बराबर बोलने की ज़रूरत होने के बावजूद कुछ न बोलते। उन्हें शदीद खुशफहमी रही कि बहन भाई का दिल साफ़ कर लेंगे, तभी खुद से नाइंसाफ़ी पर भी सर खम करते रहे। लेकिन एक दिन एक खुद साख्ता फ़ैसला जो बहुत बड़ा गुनाह करार दिया गया, वो उनकी ज़िंदगी को बुरी तरह से दरबदर कर गया। 21 साल पहले जब वो तहरीम फ़ातिमा से कोर्ट मैरिज करके उसे अपनी हवेली लाए तो सिवाय बाबा के और किसी ने उनकी बीवी को कबूल नहीं किया। वजह यही कि एक भागी हुई औरत कभी ख़ानदानी बहू का रुतबा हासिल नहीं कर सकती। 3 साल तक तो तहरीम फ़ातिमा को हवेली की छोटी बहू होने के तमाम हुकूक मिले, लेकिन 3 साल बाद दाऊद खान की वफ़ात ने ज़ावेर और उनकी बीवी पर क़यामत ढा दी। हाशिम खान ने उन्हें बुरी तरह जलील करके हवेली से निकाल दिया। तब उनकी गोद में 2 साल की अलबेला थी। रहने को कोई ठिकाना नहीं था। वैसे तो वो खुद भी रोज़ रोज़ के झगड़ों से तंग आए हवेली से जाने का सोचे बैठे थे। क्या ही होता अगर हाशिम खान बाबा का स्वयं होने तक रुकने देते। तब अहमद खान ने ही इन्हें बड़ा होने के नाते ज़ावेर खान को कहा अपने भाई और उसकी बीवी बच्ची को हवेली से कहीं नहीं जाने देंगे। हाशिम खान के खिलाफ जाकर ऐसा कहा गया, लेकिन ज़ावेर खान ने मना कर दिया और हमेशा हमेशा के लिए हवेली छोड़ गए। उस दिन के बाद आज ही उन्होंने हवेली का रुख किया एक केस के सिलसिले में। अगर ये केस उनके पास ना होता तो कभी यहाँ ना आते, लेकिन फ़र्ज़ वो काम भी करवाता है जो आप नहीं करना चाहते हो। उन्होंने साफ देखा हाशिम खान आज भी नफ़रत का पैकर था। उसे अपने सबूत के खिलाफ सुनना ही नहीं पसंद था। अगर आज अहमद खान जिंदा होते तो हम उसे काम लेते। वो वहीं खड़े खुला में देखते हुए अफसोस से सोच कर रह गए। अचानक जो तलखियाँ जहन पर सवार हो गई थी, उन्हें यहीं छोड़ के आगे बढ़े। उनकी दुनिया ये नहीं थी। वो नाक की सीट में चलते दरवाजे तक पहुँचे जब किसी से बुरी तरह तसादुम हुआ। आने वाला तूफ़ान की तरह आया और टकरा गया। सॉरी, आपको लगी तो नहीं? वो उनको गिरने से पहले थामते हुए फ़िक्रमंदी से पूछने लगा। उसकी शक्ल देख ज़ावेर खान के माथे पर बल आए। अभी तो इसके बाप से तलक कलामी करते हुए इसकी तस्वीर वहाँ देखी थी। इतनी जल्दी सामना होगा उनको तवक्का नहीं थी। इसमें कोई शक नहीं कि हाशिम खान का बेटा बाप के मुकाबले खुश शक्ल था। लहजा भी काफ़ी मुख्तलिफ था, लेकिन उससे ये नहीं साबित होता कि इसकी फितरत बाप जैसी अयाश परस्त नहीं।
شاید باپ سے بھی آگے کی شے ہو۔ مظفر خان نے سوچا اور جھٹکے سے اپنا کندھا چھڑا لیا اس سے۔ میں تھوڑا جلدی میں تھا، آپ کو کہیں لگی؟ وہ کچھ مزید کہنے والا تھا لیکن مظفر خان بڑبڑاتے بڑھ گئے، جبکہ ذوالفقار جس کے کان بہت تیز تھے اس شخص کی پشت کو گھور کر رہ گیا جو زیر لب اسے بگڑا نواب کہہ گیا تھا۔ سردار دلدار کو جیسے ذوالفقار کی حویلی پہنچنے کی خبر ملی تو تمام کام نپٹاتے شام کو ہی حویلی لوٹ آیا۔ ذوالفقار خانزادہ کے بارے میں اڑتی خبر ملی تھی کہ اس پہ کوئی کیس ٹل پڑا ہے، لیکن اسے یقین تھا کہ ذوالفقار کوئی غلط کام نہیں کر سکتا۔ یہ مخالفوں کی چال ہوگی دلدار خانزادہ کے رائٹ ہینڈ کو کمزور کرنے کے لیے۔ ہر بندہ جانتا تھا دلدار خانزادہ کا مضبوط سہارا اس کا چچا ذوالفقار خانزادہ ہے، اس پر آنچ بھی وہ برداشت نہیں کرے گا۔ اس کو ذوالفقار سے بس کنفرم کرنا تھا کہ حویلی سے باہر کن لوگوں سے ملتا جلتا ہے تاکہ دشمن کا پتہ لگا کر انہیں اس کی جرأت کا انعام دے سکے۔ 5 بجے وہ جب حویلی پہنچا تو پتہ چلا کہ ذوالفقار اور حسنین شکار پر گئے ہوئے ہیں۔ اس نے ان کے واپس لوٹتے ہی خبر کرنے کو کہا اور اپنے کمرے میں آ گیا۔ واپس ڈیرے پر جاتا تو ذوالفقار سے اگلی ملاقات ہفتوں بعد ہونی تھی، جو دلدار نہیں چاہتا تھا۔ اپنے کمرے میں آ کر تھوڑی دیر شاور لے کر بستر پر لیٹا تو ہفتے بھر کی تھکان سے نیند کی دیوی اس پر حاوی ہو گئی۔ اپنے بابا سعید احمد خان کے بعد تمام ذمہ داریاں اسی پہ تھیں تو آرام کم ہی میسر آتا۔ اسے سوئے 10 منٹ مشکل سے ہوئے تھے جب اپنے پاؤں پر ایک نرم سا لمس محسوس کرکے کرنٹ کھا کر جھٹکے سے اٹھ بیٹھا۔ سامنے دیکھا تو برداشت کی تنابیں ٹوٹتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ مولا مجھے صبر دے، یہ لڑکی پھر آ گئی۔ نرمین تم اس وقت میرے کمرے میں کیا کر رہی ہو؟ وہ اسے گھورتے ہوئے بولا۔ لالا مجھے امی سائیں نے بھیجا ہے، آپ کے پاؤں میں زخم ہوا ہے نا، اس کی مرہم پٹی کرنے کے لیے آئی ہوں۔ نرمین نے فوراً صفائی دی، جبکہ اس کے بتانے پر دلدار کا دھیان بھی اپنے پاؤں پر گیا جہاں خون جمع تھا۔ آج وہ کارخانے میں گیا تھا، شاید وہاں سے کوئی تنکا پشوری کے نیچے اٹک کر پاؤں کے نچلے حصے میں پر زخم کر گیا ہوگا۔ دلدار نے سوچا، تمہارا شکریہ، اب تم جاؤ اور چچی سائیں سے کہنا کہ چوٹ زیادہ نہیں ہے، میں ٹھیک ہوں، مجھے آرام کرنے دیا جائے۔ اس نے فرسٹ ایڈ باکس ہاتھ سے لیتے ہوئے باہر کا راستہ دکھایا تو نرمین سر ہلاتی نکل گئی۔ بہت اچھے سے سمجھتا تھا زلیخا چچی نرمین کو اس کے آس پاس رکھنے کی کوشش کیوں کرتی ہیں۔ ہر ماں کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کی بیٹی کو اچھا جیون ساتھی ملے، اور دلدار خانزادہ اس سوچ پر پورا اترتا تھا جب بھی نرمین کو اس کے دل میں جگہ بنانے کے طریقے سکھاتی رہتی۔ مگر دلدار اور نرمین کو یہ منظور نہیں، دونوں ہی ایک دوسرے سے مختلف تھے، ان کی سوچیں اور نظریں پاکیزہ تھیں ایک دوسرے کے لیے۔ ایک طرف یہ بھی ہے کہ حسنین نرمین کو پسند کرتا ہے اور ایسی صورت میں چچی کے ارادے تو تب دھرے رہ جانے جب آستہ پھپھو اپنے اکلوتے بیٹے کا رشتہ نرمین کے لیے لاتی۔ رات 8 سے اوپر کا وقت تھا۔ وہ کافی دیر سے گیٹ کے باہر مظفر خان کا انتظار کرتی ابھی اندر آئی تھی۔ آج وہ لیٹ تھے، شاید کام زیادہ تھا تبھی تو یونیورسٹی لینے بھی نہ آئے۔ اسے یہی لگا بابا بھول گئے ہوں گے کیونکہ یہ ان کی روٹین کا حصہ نہیں، اس لیے خود گھر آ گئی۔ آج ایک ضروری ٹیسٹ تھا جو بہت اچھے سے ہو گیا۔ امی نے خوب دعائیں دی تھیں، اب بابا کا انتظار تھا کہ وہ آئیں تو انہیں آج کی رودات سنائیں اور شاباشی حاصل کریں۔ یہ معمول تھا۔ راتوں کھانے کے بعد وہ وشا اور سمر اپنے بابا سے پورے دن کی باتیں کھولنے کے بعد سونے جاتے۔ آج گھر میں آتے ہی بیلا نے جلدی کام نپٹائی کہ کھانا کھا کے بابا کو ڈاکٹر کے پاس لے کر جانا ہے۔ وہ وقت کی بہت پابند تھی، ایک منٹ کا حساب رکھتی، اب بھی نظریں گھڑی پر جاتی تو کبھی مین گیٹ کی طرف۔ 8:30 ہو گئے تو پریشانی بڑھنے لگی۔ وہ شام 5 سے 7 کے درمیان آتے تھے، اگر دیر ہونی ہوتی تو فون کر دیتے، لیکن آج فون نہیں آیا۔ دل تو صبح سے ہی گھبرا رہا تھا، اب اس صورت میں عجیب خیالات ذہن پر اتر رہے تھے۔ وہ مسلسل زیر لب پڑھ رہی تھی۔ امی کو بھی دوپہر سے بخار ہو رہا تھا، اس لیے وشا اور سمر کو ان کے پاس بٹھا کر خود گیٹ سے باہر نکل کر موڑ تک دیکھنے گئی، مگر ناکام لوٹنا پڑا۔ گھڑی 9 پہنچنے کو تھی۔ وہ واپس آ کر اپنے کمرے میں چکر کاٹنے لگی کہ تبھی بیڈ پر اس کا فون بجنے لگا۔ پریشان حال بیلا نے لپک کر موبائل اٹھایا اور اسکرین دیکھے بنا ریسیو کر لیا۔ ہیلو بابا۔ بابا کہاں ہیں آپ؟ ابھی تک گھر کیوں نہیں آئے؟ ہم کتنے پریشان ہیں، آپ کا فون بھی بند جا رہا تھا، کہاں ہیں آپ؟ ابھی بتائیں، میں وہیں آتی ہوں۔ فون کان سے لگاتے دوسری جانب سے کچھ بھی سنے بغیر کہنے لگی، اسے اپنے بابا سے مطلب تھا، انہیں لانے کے لیے اکیلے گھر سے نکلنے کو تیار تھی۔ اس وقت اپنے کہنے کے بعد جیسے اس نے سیکنڈ کے لیے سانس لیا تو دوسری طرف سے انجان آواز ابھری اور اپنے الفاظ سے اس کے ہوش اڑا گئی۔
اینڈ کنٹینیو آگے اگلی قسط میں ہوگا. ایپیسوڈ کیسی لگی، آگے کیا ہوگا کمنٹ کر کے بتائیں. چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک ضرور کریں. مجھ سے آج پڑھا نہیں جا رہا، میرا گلا بہت زیادہ خشک ہو رہا ہے. میں اوپر ہوں. کل وہ میں نے نیچے ریکارڈنگ کی تھی گیٹ کے پاس، تو وہاں سے شور بہت زیادہ آیا تھا، تو اس وجہ سے میں اوپر آ گئی ہوں. اب میں ریکارڈنگ کے دوران نیچے نہیں جا سکتی، نہ کسی کو آواز دے سکتی ہوں. میرا گلا خشک ہو گیا، پڑھا نہیں جا رہا، اسی لیے غلطی ہو گئی ہو تو کمپرومائز کریں اور اچھے سے کمنٹ کریں. چینل پہ سبسکرائب کر دیں اور بتائیں کہ ایپیسوڈ آپ کو کیسی لگی ہے. انشاءاللہ اگلی قسط میں کل دوں گی. دعا میں یاد رکھیں، خوش رہیں. جزاک اللہ.